السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ اس مختصر سی مجلس میں سورہ دخان کے اہم مضامین اور اس کے خلاصہ پر گفتگو کریں گے۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، اسی لیے سگریٹ جو ہیں ان کو بھی دخان کہتے ہیں، چونکہ سگریٹ پینے کے بعد اس سے دھواں نکلتا ہے۔ چونکہ اس سورہ میں اس دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ جیسے جب انسان بہت بھوکا ہوتا تو اسے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تو ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی یعنی واضح قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام و مضامین کے اعتبار سے بھی واضح ہے، فرق کرنے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے حوالے سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کی آیات میں ان مضامین کا تذکرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور پھر فرعون سے ڈرایا گیا۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، 20 محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور ہزاروں لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے کسی کام نہ آئیں اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ وہ امن تو میں ایمان لے آیا کہتا ہی رہ گیا، لیکن چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کو موت آئے، اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے۔ تو اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا، اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ یہ آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک کی آیات میں ان مضامین کا تذکرہ کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ آج بھی حکمرانوں کا یہی حال ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، وہ بڑی چیخ و پکار کرتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب خود حکومت میں آتے ہیں تو وہی ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں یہ نہ سما سکنے والی نعمتوں کا ذکر ہے جس سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک کی آیات میں ان مضامین کا ذکر ہے۔ سورہ دخان میں ان اہم باتوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول کا بیان، شب قدر کا تذکرہ کہ اس میں تمام مضبوط امر جو ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کے نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ شجرت الزقوم کا بیان کہ یہ مجرموں کو کھانا ہوگا۔ یہ صورت مکی ہے، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مشرکین پر قحط مسلط کیا گیا، اس کا بھی ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ یہ سورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے 44 جبکہ نزول کے اعتبار سے 64 نمبر ہے۔ اس سورت کے شروع میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین سے اس سے لیلۃ القدر مراد لی ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے اس سے شعبان المعظم کی 15ویں شب مراد لی ہے۔ اس رات میں طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض ہوتے ہیں، لیکن رائے راجح یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا کہ کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم تھور کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا،
پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ امن میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن میں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے میں آپ بھی معاون بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔